بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رمضان کے مقدس مہینے کا اور قرآن مجید کا آپس میں ایک گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا اور اسی مہینے میں جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ کل 24ویں شب کو آپ کی اس مسجد میں تراویح میں انشاءاللہ قرآن کی تکمیل ہوگی۔ میں مختصر سے وقت میں قرآن ہی کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے اور ساری کتاب اس عنوان کے گردا گرد گھومتی ہے۔ اگر کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، عنوان کوئی نہ ہو، ایسی کتاب کو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو مصنف کتاب لکھتا ہے اس کے کتاب لکھنے کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، کوئی بات وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک عنوان ہے، تو پھر قرآن تو شہنشاہ کی کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کے اتارے جانے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ یقیناً اس کا ایک دعویٰ ہوگا، ایک عنوان ہوگا، ایک موضوع ہوگا۔
اللہ آپ کو سمجھ کے قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ سمجھ کے پڑھیں تو پھر بات آپ پہ بالکل واضح ہو جائے گی، اور اگر آپ اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے تو پھر جنہوں نے سمجھ کے پڑھا ہے ان کی بات پر اعتماد کریں۔ سارے قرآن کا جو موضوع ہے اور سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے اور اس کے نزول کا جو مقصد ہے وہ صرف لوگوں سے یہ بات منوانا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسرے معنی میں آپ کہہ لیں لا الہ الا اللہ، میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، اور سارا قرآن اس دعوے کو ثابت کر رہا ہے۔ میں ابھی ذکر کروں گا، میں قرآن کے بہت سارے حصے کی چند منٹوں میں آپ کو سیر کروا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ اللہ منوانا چاہتے ہیں، یہی انسان کی تخلیق کا مقصد بھی ہے۔ آپ کو یہ آیت یاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ کائنات جو اللہ نے سجائی ہے اور بنائی ہے، اس کے بنانے کا مقصد بھی اسی دعوے کو ثابت کرنا ہے۔ آپ علماء سے نہیں سنتے رہتے کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے، اور جب ایک بندہ بھی اس کی وحدانیت کو ماننے والا نہیں ہوگا تو اللہ کہیں گے اس کائنات کو درم برم کر دو، جس مقصد کے لیے کائنات بنائی تھی اس کو ماننے والا ہی کوئی نہیں رہا، تو ہم نے کائنات بسا کے کیا لینی۔ جتنے انبیاء آئے ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ آپ گھروں میں جا کے سورۃ انبیاء اٹھائیں، 17واں پارہ ہے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 آپ نکالیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے تھے ان کی طرف یہی وحی کیا کرتے تھے کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ آپ انبیاء کے واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں آپ اٹھائیں، بحیثیت تبلیغ کے۔ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں آپ کو نظر آئے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے اس کے حکم نہیں دیا ہوگا، حکم ضرور دیا ہوگا، لیکن قرآن جب ان کی تبلیغ کا ذکر کرتا ہے تو ایک ہی بات کو ذکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔
حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا، میں قرآن سے ثابت کر چکا ہوں۔ جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کے نزول کا مقصد یہی تھا۔ آپ سورۃ ہود اٹھائیں، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ ہود کی آپ پہلی آیت پڑھیں گھروں میں جا کے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس کا بھیجنے والا حکیم ہے، اس کا بھیجنے والا خبیر ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں تمہید۔ اللہ نے سورت کے شروع میں تمہید باندھی ہے تاکہ لوگ راغب ہوں۔ کتاب بڑی عظیم الشان ہے، بڑی محکم ہے، بڑی مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ کتاب بھیجی کیوں ہے، یہ حکمت والی کتاب، یہ مفصل کتاب میں نے کیوں بھیجی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر کس کی؟ تو قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی بتایا گیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، یہ پورے قرآن کا عنوان ہے، یہ پورے قرآن کا موضوع ہے۔ میرے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بڑا چھوٹا، عرشی فرشی، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ میرے سوا معبود کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب میں وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے، میں عبادت کی تفسیر اور تشریح کیسے کرتا رہوں گا، یہیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ یہ جو نظر و نیاز ہے یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ غائبانہ پکارنا کسی کو اس نظریے سے کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے بغیر وسائل کے، یہ عبادت نہیں ہے؟ اسی کو عبادت کہتے ہیں نا۔ سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، پکار عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے۔ پکارنا اس نظریے سے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، اسباب کے، فون کے، وائرلیس کے، ریڈیو کے، بغیر وسائل کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ یہی قرآن منوانا چاہتا ہے، یہی قرآن کا دعویٰ ہے۔ آپ فاتحہ میں ہر رکعت میں نہیں پڑھتے ایاک نعبد، پڑھو ذرا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہاں مدد یہی غائبانہ مدد ہے، یہ مدد نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، میں نے پانی پوا دے تے میرا بوجھ میرے موٹر سائیکل تے رکھ دے، یہ مدد مراد نہیں ہے۔ مدد کون سی مراد ہے؟ جو غائبانہ ہو۔ یہاں تو ہاتھوں سے مدد کرنی ہے، طاقت سے مدد کرنی ہے۔ اللہ نے جو مدد کرنی ہے وہ اس طرح کی مدد نہیں ہے، وہ ان کاموں میں مدد کرنی ہے جہاں انسانی بس کی بات نہ ہو۔ بارش کا دینا، اولاد کا دینا، صحت کا دینا، رہائی کا دینا، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں ہم مدد مانگتے ہیں تو صرف کس سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ آپ مجھ پر یقین کریں، میں نے قرآن سبقاً پڑھا بھی ہے اور تقریباً 30 سال ہو گئے، ہر سال قرآن پڑھایا بھی ہے۔ پورا قرآن میرے سامنے ہے، ایک ایک آیت میرے سامنے ہے، ایک ایک سورت میرے سامنے ہے۔ آپ یقین کریں قرآن کا دعویٰ، موضوع، عنوان یہی ہے
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر سارا قرآن اللہ نے اس کو ثابت کرنے پہ صرف کر دیا ہے۔ اس دعوے کو اللہ ثابت کرتے ہیں، دھینگا مشتی سے ثابت کرتے ہیں نہیں، زبردستی منوانا چاہتے ہیں نہیں، جبر سے منوانا چاہتے ہیں نہیں۔ اگر جبر سے منوانا ہوتا تو منوا سکتا تھا کہ نہیں منوا سکتا تھا؟ منوا سکتا تھا۔ کوئی بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جاتا، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ کوئی بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے مرادیں کسی اور سے مانگنے جاتا، اللہ اسے اندھا کر دیتا، فالج گرا دیتا۔ کر سکتا تھا، اللہ نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، یہ آزمائش کی دنیا ہے، میں اپنے دعوے کو ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پھر قرآن میں اللہ نے دلائل کی بارش برسا دی۔ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دلائل کی اللہ نے بارش کر دی ہے۔ آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں یا رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا میرے ساتھ بولیے گا، اس میں آپ ایک لفظ بار 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 پڑھتے ہیں، الارض، بولو پڑھتے ہیں الارض، کیا میں نے؟ زمین۔ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں السماوات، پڑھتے ہو؟ کیا میں نے؟ آسمان۔ پھر جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں اللیل، کیا میں نے؟ النہار، پڑھتے ہیں نا۔ یہ جب ناظرہ قرآن آپ پڑھتے ہیں، دیکھ کے قرآن آپ پڑھتے ہیں، یا مولانا رات کو یہاں تلاوت کرتے ہیں تراویح میں تو آپ سنتے ہیں، پھر قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے الشمس، بولتے جاؤ، القمر، الکواکب، الشجر، البر، البحر، الغمام، النخیل، آناب۔ یہ کیا ہو رہا ہے قرآن میں؟ یہ بار بار اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، شجر، حجر، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ہوائیں، بادل، بارش، یہ کہانیاں سنا رہا ہے آپ کو اللہ؟ کبھی غور تو کرو یہ باتیں اللہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ سب عقلی دلائل ہے۔ کون سے دلائل؟ یہ کب اللہ کیوں اللہ پیش کرتے ہیں؟ جب میرے نبی نے مکے کے مشرکوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ، تو مشرکین مکہ نے کہا تیری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی، یہ تیری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس پر اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے، کیوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس کائنات کو دیکھتے نہیں ہو؟ تم نے نہیں دیکھا ہے چلتے ہوئے پانی پر زمین کو ٹکانے والا میں ہوں؟ یہ اللہ دلیل دے رہے ہیں، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکانے والا میں ہوں۔ زمین ڈولنے لگی، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکنے والا میں ہوں۔ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا میں ہوں۔ تم نے رات دن کا نظام کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں؟ بتصریف الریا، تم نے ہواؤں کا چلنا کبھی نہیں دیکھا؟ کبھی گرم ہو جاتی ہیں، کبھی سرد ہو جاتی ہیں۔ تم نے سورج اور چاند کے نظام کو کبھی نہیں دیکھا؟ وہ ایک پٹڑی پر برابر چل رہی ہیں۔ تم نے سمندر میں چلنے والی کشتیاں کبھی نہیں دیکھی؟ یہ امڈ کے آنے والے بادل، برسنے والی بارش، پڑنے والے اولے تم نے کبھی نہیں دیکھے؟ یہ سب اللہ عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ اب میں نے آپ کو قرآن کی بہت سارے حصے کی سیر کروا دی، اب آپ قرآن پڑھیں گے ناظرے، یہ لفظ آپ کے سامنے آئیں گے تو فوراً میرا یہ بیان آپ کی نظروں میں گھوم جائے گا۔ جب آپ الارض پڑھیں گے، السما پڑھیں گے تو یہ رب عقلی دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے اس پر عقلی دلیلیں پیش کی، پھر اللہ نے
انسان کی اپنی تخلیق کو پیش کیا. الم یکو نطفۃ من منی یمنا، تو گندے پانی کا قطرہ تھا جسے تیرے باپ کی پیٹھ میں ہم نے مدتوں ٹھہرایا، پھر تیرے ماں کے رحم میں ہم نے ٹپکایا. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر ہم نے نقشے جمائے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا تھا. تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت و پکار کے لائق بھی وہی ہے، اس کائنات کا الہ بھی وہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. ان لکم فی الانعام لعبرہ، انعام کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے، بھینس، گائے، اونٹنی، بکری، بھیڑ. اللہ کہتے ہیں اگر پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین کو دیکھ کر میری توحید کی تجھے سمجھ نہیں آئی، اگر آسمان کو دیکھ کے میری وحدانیت کی تجھے سمجھ نہیں آئی، رات اور دن کے نظام کو دیکھ کے میری معبودیت کی تجھے سمجھ نہیں آئی، سورج چاند کے نظام کو دیکھ کے میری وحدانیت کی تجھے سمجھ نہیں آئی، جانور دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھنا. ان لکم فی الانعام لعبرہ، چوپایوں میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی دلیلیں ہیں. حیف ہے، حد ہو گئی ہے. کبھی اللہ کہنا چاہتے ہیں کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا، آج تو اتنا گر گیا ہے، تین سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی ہیں، چوپایوں کی مثالیں دینی پڑ گئی ہیں. ان لکم فی الانعام لعبرہ، دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس دیکھ، گائے دیکھ، بکری دیکھ. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، تو نے چارہ ڈالا، چارہ اس کے میدے میں پہنچا، میدے میں ہم نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنا دیا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو ہم نے میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی. جگر میں پھر ہم نے ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم، جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی تھی، جب وہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی تھی. گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت. قرآن بولا، قرآن نے کہا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا. یہ کون ہے مشینریاں لگانے والا؟ کس کی کاریگری ہے؟ مخلوق میں سے کوئی ہے جو اللہ کا تعاون کر رہا ہے، اللہ کا ہاتھ بٹا رہا ہے؟ زمین و آسمان کے بنانے میں، پہاڑ اور جنگلات کے بنانے میں، سورج اور چاند کے نظام چلانے میں، یا دودھ کے اس شفاف اور شفاف نظام کو تیرے برتن تک لانے میں ہے کوئی اس کا سانجی؟ پھر جب یہ دودھ تیرے برتن میں آیا، اپنے دماغ سے پوچھ اسے بطور نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ من بین فرث ودم لبنن خالصا. ذرا کہو لبنن خالصا. لبدہ تو ہے نہیں لیکن آنکھوں تے صحیح نہ. لبنن خالصا. میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن کی، سورت حامیم مومن کی، سورت زمر کی، لیکن اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لبنن خالصا، میں نے تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا. تیری نازک طبیعت ہے نا، تو نازک طبیعت والا ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ اس دودھ میں آتا
تو سارا دودھ ضائع کر دیتا، خون کا ایک ذرہ تیرے دودھ میں آتا تو سارا دودھ ضائع کر دیتا، جس طرح میں نے صاف دودھ میں، شفاف دودھ میں گوبر کی پلیدی شامل نہیں ہونے دی، تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیدی کو شامل نہ کیا کر۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری عبادت خالص کیا کر۔ سورۃ زمر میں کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کر مخلصاً۔ اب ذرا پڑھو لبناً، یہاں پڑھو پھر فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا۔ اگلی سورت حامیم مومن میں کہا فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ یہ قرآن ہے۔ مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، اولاد لینے کے لیے، رہائی لینے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے فَادْعُوا اللَّهَ، کس کو پکارو؟ مخلصین۔ اب پڑھو لبناً خالصاً، مطالبہ بھی اللہ نے یہی کر دیا، میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت۔ وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے اور میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو آپ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو عقلی دلیلیں سمجھا دی، یہ کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ جب مکے کے مشرکین کہتے ہیں تیری گل ساڈی سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کہتے ہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عقل سے کام لو نا، یہ سب کچھ کرنے والا میں نہیں ہوں۔ دوسری بات، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، جب آپ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا تو بار بار آپ حضرت نوح کا تذکرہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بولو تو صحیح۔ حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا۔ یہ نبیوں کے تذکرے کیوں قرآن ذکر کرتا ہے؟ کہانیاں سنانا چاہتا ہے آپ کو، کبھی کسی نبی کا واقعہ، کبھی کسی نبی کا واقعہ۔ یہ قرآن اس وقت بیان کرتا ہے جب مشرکین میرے نبی کی دعوت کو سن کر، دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اس کو سن کے وہ کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، جیڑی گل تو کرنا نا اے اساں پہلے کسی دین وچ نہیں سنی، پہلے کسی دین میں ہم نے نہیں سنی ہے، تم نئی بات کرتے ہو۔ پھر اللہ حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت یوسف کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بیان کر کے ان مشرکین کو بتانا چاہتے ہیں میرا نبی کوئی نئی بات نہیں کرتا، میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو حضرت نوح نے کی تھی، میرا نبی وہی بات بیان کرتا ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں کی تھی، اور میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کے کہی تھی، میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو حضرت ابراہیم نے باپ کے سامنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کی باتوں کو قرآن میں نقل کر دیتا ہے، پہلے نبیوں کی باتیں نقل کرتا ہے، فرشتوں کی باتیں نقل کرتا ہے، پہلی کتابوں کی باتیں نقل کرتا ہے۔ اگر کئی لوگ علماء کے قریب رہنے والے ہیں یا موحد ہیں، توحید کا علم ہے انہیں، تو بندیالوی کے جملے کی لذت لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی پرندے کی تقریر جو اس نے کسی پیغمبر کے دربار میں کی تھی توحید کے موضوع پر، اگر رب کو پسند آ جائے تو رب قرآن میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ ہدہد تھا، وہ ہدہد تھا جس نے حضرت سلیمان کے دربار میں تقریر کی تھی، یہی تقریر کی تھی۔ پڑھیے سورت نمل پڑھ کے دیکھیے، ہدہد کی وہ تقریر دیکھیے۔ ہدہد حضرت سلیمان کے دربار میں کہتا ہے مختار کل بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہے، یہ دونوں صفتیں ذکر کرتا ہے ہدہد، سارے اختیار بھی اس کے پاس ہیں اور عالم الغیب بھی وہی ہے۔ یہ دو صفتیں بیان کر کے ہدہد اس کا نتیجہ نکالتا ہے، اگر یہ دو صفتیں اسی کی ہیں نا تو پھر لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو قرآن بیان کرتا ہے اسے ہم دلیل وحی کہتے ہیں،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی کہتے ہیں۔ یہ کب اللہ پیش کرتے ہیں؟ جب مشرکین نے کہا تو اپنی طرف سے کرتا رہتا ہے، یہ دعویٰ جو بیان کرتا ہے نا یہ تو اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، یہ کوئی رب کی وحی نہیں آتی، الیاذ باللہ تو نے رب پہ جھوٹ بولا ہے۔ مشرکین یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیتیں اتار دیتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں، مثلکم جیسے تم، یہ جیسے تم مرتبے میں نہیں ہے، یہ جیسے تم مقام میں نہیں ہے، یہ جیسے تم مرتبے میں نہیں ہے، عزت میں، مرتبے میں، مقام میں اپنے آپ کو نبی جیسا کہنا یا نبی کو اپنے آپ جیسا کہنا یہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ مثلیت مرتبے میں نہیں ہے، بڑا فرق ہے ایک عام بندے امتی کے درمیان اور نبی کے درمیان، اس کا تناسب بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مثلیت جو ہے نا یہ اس میں ہے، لوگ یوں ہی مغالطہ دیتے رہتے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ یہ جو کہا نا میں بشر ہوں جیسے تم، یہ اس معنی میں ہے تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ، تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، تم نے کسی عورت کا دودھ پیا میں نے کسی عورت کا دودھ پیا، تم بھی تجارت کرتے ہو میں بھی تجارت کرتا ہوں، تم بھی شادی کرتے ہو میں نے بھی شادیاں کی، تمہارے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، اس معنی میں ہے انما انا بشرم مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ آگے کیا کہا؟ یوحا الیہ، اگر آپ میں کوئی عربی سے شدھ بدھ بھی رکھتا ہے تو کرے نا ترجمہ اس کا، یوحا الیہ، میری طرف کیا کی جاتی ہے؟ وہی کی جاتی ہے۔ یہ مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ دعویٰ میں اپنی مرضی سے پیش نہیں کر رہا ہوں، یوحا الیہ، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ اس وحی کو کس طرح ذکر کیا؟ کس طرح ذکر کیا میرے نبی نے؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں کہا۔ میرے طرف وحی کی جاتی ہے نماز پڑھو، نہیں کہا۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے حقوق العباد کا خیال کرو، نہیں کہا۔ میں اس کا انکار نہیں کرنا ہوں، اعمال کا، حقوق العباد کا، نماز کا قرآن بار بار حکم دیتا ہے، لیکن یہاں جو میرے نبی کہہ رہے ہیں یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس مسئلے کو جو آگے بیان کیا ہے دو لفظوں میں میرے نبی نے قرآن کی زبان میں بولے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد۔ یہی میرے نبی کا دعویٰ تھا، یہی میرے نبی کا پیغام تھا، یہی پورے قرآن کا دعویٰ ہے، یہی پورے قرآن کا عنوان ہے، یہی پورے قرآن کا موضوع ہے۔ سارا قرآن اسی کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔